کر رہا ہے، غم میں تکلیف میں گرفتار ہے، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھئی تیرا یہ حال کیسے ہو گیا کہ تیرے بال سڑ گئے، پر سڑ گئے، تو اذیت میں ہے، تکلیف میں ہے، یہ تکلیف کس وجہ سے آ گئی تجھ پر؟ وہ کہتا ہے کہ اے رب کے محبوب، اے رحمت عالم، مجھے رب کائنات نے ایک حکم فرمایا تھا، میں نے وہ حکم پورا نہیں کیا، رب نے جو مجھے حکم دیا تھا میں نے وہ حکم پورا نہیں کیا، بس اس نافرمانی کی وجہ سے رب کائنات نے مجھ پر عذاب مسلط کر دیا، عذاب کی وجہ سے میرے پر بھی جل گئے، میں جس تخت پر بیٹھا تھا اس تخت سے گر گیا، جو میری ڈیوٹی تھی وہ مجھ سے چھین لی گئی، جو عبادت کی سعادت مجھے حاصل تھی وہ عذاب کی وجہ سے سب کچھ مجھ سے دور کر دیا گیا۔ تو عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اپنے رب کی بارگاہ میں میری درخواست پیش کریں، اگر میری توبہ قبول ہو جائے تو یہ مصطفیٰ کا احسان ہوگا، کرم ہوگا کہ آپ رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، رحمت عالم بن کر آئے ہیں، سب کے لیے رحمت ہے۔ تو مصطفیٰ کریم نے کتاب میں لکھا ہے کہ رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مالک و مولا اس فرشتے کو معافی دے دے، اس کی توبہ قبول فرما، تو کتاب میں لکھا ہے رب کی طرف سے صدا آتی ہے، آواز آتی ہے کہ اے محبوب، اس کو کہے کہ اگر یہ اپنی توبہ قبول کروانا چاہتا ہے، اگر معافی چاہتا ہے، اگر جو نافرمانی ہوئی اس سے عذاب میں گرفتار ہو گیا، اگر اس عذاب سے نجات چاہتا ہے تو آپ کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے، یہ آپ کا نام لے گا، آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھے گا تو میں اس کی ہوئی نافرمانی بھی معاف کر دوں گا، عذاب بھی معاف کر دوں گا، اس کا کھویا ہوا مقام اسے پھر واپس دے دوں گا۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو رب کا پیغام سنایا کہ بندہ خدا، رب نے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ محبوب کی ذات پر، میری ذات پر درود پاک پر رب تیرے گناہ معاف کر دے گا، تجھے کھویا ہوا مقام پھر واپس مل جائے گا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ جیسے ہی اس فرشتے نے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھا، اس کے بال اور پر دوبارہ نکل آئے، اڑ کر پھر دوبارہ فرشتوں میں جا ملا۔ تو یہ یہاں دوران سفر دکھانا یہ مقصود تھا کہ میرا محبوب امت کے غم میں پریشان ہوا، کہ میرے دیدار کے لیے میرا محبوب آ رہا ہے، پھر بھی امت کا غم، نورانی براق حاضر ہے، پھر بھی امت کا غم، فرشتوں کا سردار حاضر خدمت ہے، پھر بھی امت کا غم، 50,000 فرشتوں کی جماعت لینے کے لیے آئی ہے، پھر بھی میرا محبوب امت کے غم میں پریشان ہے۔ تو دکھانا یہ مقصود تھا کہ اے محبوب امت کا غم نہ کرے، امت کے غم میں پریشان نہ ہو، جس طرح اس فرشتے کو نافرمانی کی وجہ سے عذاب ہوا، آپ کی ذات پر اس نے درود و سلام پڑھا تو میں نے اس کا گناہ معاف کر دیا، کھویا ہوا مکان دے دیا، تو اے محبوب جاتے ہوئے یہ معراج کا تحفہ درود بھی لے جائیں۔ اگر آپ امت کے غم میں پریشان ہیں تو جا کر انہیں سنائیے کہ اگر میری ذات پر درود و سلام پڑھو گے تو رب تو فرشتوں کے گناہ، فرشتے کی غلطی معاف کر دی، فرشتے کے بالوں پر نکل آئے، رب اس کی برکت سے تمہیں بھی معاف کر دے گا، سبحان اللہ، تمہیں بھی جنت میں مقام دے دے گا۔ دکھانا تو یہ مقصود تھا نا، رستے میں یہ جو سارا سین یہ دکھایا گیا حضور کو، دکھانا یہ مقصود تھا کہ میرا محبوب امت کا غم کر رہا ہے، امت کے غم میں پریشان ہے، تو میرا محبوب یہ بات دیکھ لے، جہاں تجربہ کر کے جائے، اپنی آنکھوں سے نظارہ کر کے جائے کہ فرشتہ عذاب میں گرفتار ہے، اس کے بال اور پر جھڑ چکے ہیں، یہ میری ذات پر درود پڑتا ہے تو رب نے فرشتے کو پھر معاف کر دیا۔ دکھانا یہ مقصود تھا کہ اگر ہم امتی، ہم غلام اگر گناہ کر لیں گے، گناہ ہم سے ہو جائے گا، جانے انجانے میں غلطی ہو جائے گی، تو ہم اگر حضور کی ذات پر درود پڑھیں گے تو اس فرشتے کی طرح دوبارہ کھویا ہوا مقام حاصل کر لیں گے۔ پھر